نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله مولانا العظيم. محترم مشائخ اعظام، علماء کرام، معزز معتکفین و معتکفات اور خواتین و حضرات اور سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم آج آخری عشرہ ماہ رمضان المبارک کے جمعۃ الوداع میں حاضر ہیں، اور بحمد اللہ تعالی اللہ جل مجدہ کی توفیق سے ہماری آج کی گفتگو کا موضوع اسلام کے تصور امن کے سلسلے میں غیر مسلموں کے حقوق ہیں، یعنی اسلامی امہ کا غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات رکھنے کے اصول، معیار اور پیمانے کیا ہے۔ گزشتہ 4 دنوں سے ہر رات ہمارے خطاب کا موضوع یہ رہا ہے، اور آج اس کی آخری قسط ہے کہ اسلام میں امن اور انسانی حقوق کا تصور۔ بالفاظ دیگر اس بات پہ ہم روشنی ڈالتے رہے ہیں کہ اسلام امن اور انسانی حقوق کا دین ہے۔ اس باب میں ہم نے اسلام کے تصور امن پر تفصیلی گفتگو کر لی، قرآن مجید، حدیث نبوی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ اور اسوہ حسنہ کے حوالے سے والدین کے حقوق پر تفصیلی گفتگو کر چکے، اکابر اور شیوخ کے حقوق پر بات ہو چکی، زوجین کے حقوق پہ بات ہو چکی کہ شوہر کے حقوق کیا ہیں اور بیوی کے حقوق کیا ہیں، پھر بالخصوص خواتین کے جملہ حقوق پر بڑی شر و بست کے ساتھ بات ہوئی کہ اسلام نے خواتین کو، عورتوں کو کیا حقوق دیے، کیا عزت اور کیا مقام و مرتبہ عطا کیا۔ پڑوسیوں کے حقوق پر بات ہوئی، پھر اعزہ، اقارب اور خونی رشتوں کے حقوق پر بات ہوئی۔ بعد ازاں ہم نے یتامہ کے، مساکین کے، محتاجوں کے، غریبوں کے، فقیروں کے، کمزوروں کے، مجبوروں کے اور مستضعفین جو ڈپریسڈ کلاسز ہیں انسانی سوسائٹی میں، ان کے حقوق پر اور مسلمانوں پر ان کے فرائض کیا ہے، اس پر تفصیل سے گفتگو کی۔ کل رات ہماری گفتگو کا موضوع حتیٰ کہ اسلام میں حیوانوں کے حقوق پر گفتگو تھا، بہائم کا، کتوں اور بلیوں تک کے حقوق کیا ہیں، پرندوں کے حقوق کیا ہیں، چیونٹیوں کے حقوق کیا ہیں۔ الغرض ہر ذی شعور اور غیر ذی شعور مخلوق
اس کے اسلام نے حقوق متعین کیے اور کسی کے حقوق کو تلف کرنے اور کسی پہ ظلم کرنے اور کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کی اسلام نے، جو کہ دین امن ہے، دین محبت ہے، دین حفظ و امان ہے، اس نے اجازت نہیں دی۔ آج اس سلسلہ وار گفتگو کی آخری کڑی ہے، اور وہ یہ کہ غیر مسلموں کے حقوق کیا ہے۔ اسلام کا تصور بدقسمتی سے عالم مغرب میں درست نہیں پہنچایا جا رہا، یا اسلام اور اسلام کی تعلیمات کو اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت و سیرت طیبہ کو درست سمجھا نہیں جا رہا، اسے درست اپریشیٹ نہیں کیا گیا۔ اس کے متعدد داخلی اور خارجی اسباب ہیں، اس کے کئی مذہبی، سیاسی اور بین الاقوامی وجوہ ہیں، مگر بہر صورت یہ بات حق ہے کہ آج کی نوجوان نسل بالخصوص اور عالم مغرب وہ اسلام کے دین امن ہونے پر، دین سلامتی ہونے پر، اسلام کے پیس اور سیکیورٹی پر مبنی دین ہونے پر، اسلام کے بیلنسڈ دین ہونے پر، اسلام کے موڈریشن کے تصور پر، اسلام کی ٹالرنس کے تصور پر، اسلام کے اکاموڈیٹنگ دین ہونے کے تصور پر، اسلام کی دنیا کی تمام ملتوں سے، مذاہب سے، ثقافتوں سے، کلچرز کے ساتھ انٹریکشن پر، پیسفل انٹریکشن پر لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمیاں ہیں، کانسیپٹ کلیئر نہیں۔ یہ سمجھا جاتا ہے معاذ اللہ کہ شاید اسلام بندوق اور تلوار کے زور سے غیر مسلموں کو مسلمان بنانا چاہتا ہے، جو سراسر غلط ہے، قرآن اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ معاذ اللہ اسلام جبر کا نام ہے۔ یہ بات میں واضح کرتا چلا رہا ہوں کہ اسلام میں قطعی طور پہ نہ کسی سطح پر انتہا پسندی ہے، نہ اسلام میں کسی سطح کی تنگ نظری ہے، نہ اسلام میں کسی سطح کی دہشت گردی ہے۔ اسلام بری ہے اور پاک ہے کلیتاً ہر قسم کی کنزرویٹزم سے، ہر قسم کی ایکسٹریمزم سے، ہر قسم کی ریڈیکلزم سے اور ہر قسم کی ٹیررزم سے، خواہ اس کی کوئی فارم ہو، کوئی مینیفیسٹیشن ہو، اس کا کوئی جواز کسی سطح پر اللہ اس کے رسول نے عطا نہیں کیا۔ آج کے موضوع میں نے اپنی ابتدا کے لیے اور اس تصور کی بنیاد آپ کے سامنے رکھنے کے لیے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ سورہ بقرہ کی تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نے ایک اصول وضع فرما دیا، لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں قطعی طور پر کوئی جبر اور اکراہ نہیں ہے، دین میں کوئی کمپلشن نہیں ہے، کوئی کوورشن نہیں ہے۔ دین میں کسی کو مجبور کرنا اور مجبور کر کے کفر سے اسے مسلمان کی طرف لانا، اسلام کی طرف لانا، اس امر کی بھی اجازت نہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ قرآن اور سنت میں نہیں، بلکہ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ 1200 سال کی تاریخ، جہاں جہاں تک اسلام کی حکومت رہی، سلطنت رہی، 4 بر اعظموں تک، اوائل دور قرون اولا سے لے کے دور اواخر تک، اسلام اور اسلام کی حکومتوں نے اپنی غیر مسلم رعایا کو کبھی بھی جبراً اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا۔ اور یہ جو فیکٹ ہے کہ مغرب کے مورخین، مستشرقین، پروفیسر ہٹی جیسے لوگ جنہوں نے ہسٹری آف دی عربز لکھی ہے، بشمول ان کے ہر مغربی مفکر، مورخ اور مستشرق اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول دیا، قد تبین الرشد من الغی فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اللہ رب العزت نے ہدایت اور گمراہی کو واضح فرما دیا ہے، جس کا جی چاہے ایمان لائے، جس کا جی چاہے نہ لائے۔ کوئی جبر اور اکراہ نہیں ہے کسی کو مسلمان بنانے پر،
کسی پر اپنا عقیدہ، اپنا مسلک، اپنا مذہب مسلط کرنے کی کوئی مجبوری نہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ کافرون میں، اور یہ وہ صورت ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پورے قرآن میں پوری کی پوری صورت اللہ رب العزت نے رائٹ آف ریلیجس فریڈم پر نازل کی ہے۔ اس صورت کا سبجیکٹ شروع سے آخر تک رائٹ آف ریلیجس فریڈم ہے، مذہبی آزادی کا حق۔ یہ سورۃ الکافرون کا موضوع ہے۔ ارشاد فرمایا اے کافرو، میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم پوجا کرتے ہو، اور نہ تم اس رب کی عبادت کرتے ہو جس کی میں کرتا ہوں، نہ میں ان بتوں کی پوجا کرنے والا ہوں جن کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور نہ ہی تم اپنے عقیدہ و مذہب اور اپنے سوچ کی بنیاد پر اس معبود کی عبادت کرنے والے ہو جو ہمارا معبود ہے، جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ سو اب اس کا حل کیا ہے؟ تو قرآن مجید نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حق و باطل، ایمان اور کفر کا پورا فرق واضح کر دینے کے بعد ہر انسان کو کسی بھی مذہب پر رہنے، اختیار کرنے اور اس پہ قائم رہنے کا پورا اختیار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ہمیشہ تاریخ میں مسلمانوں کے مذہبی حقوق کی بھی حفاظت کی، ان کے مذہبی آزادی کی حفاظت کی، ان کی رسم و رواج کی، ان کے کلچر کی حفاظت کی، ان کی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت کی، اور ان کی عزت و آبرو کو اور ان کی جان و مال کو وہی درجہ عطا کیا جو درجہ اسلام کی حکومت اور اسلام کی سلطنت نے اپنے مسلمان رعایا کو عطا کیا تھا۔ فرق تک روا نہیں رکھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوری دنیا میں قیام امن کے لیے اور بقائے امن کے لیے پورے 13 برس مکی زندگی میں اسلام کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، مگر امت مسلمہ کو ظلم کرنے کے باوجود بھی دشمنوں اور کفار کے آگے تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ مکہ معظمہ کی پوری 13 برس کی زندگی میں عالم یہ تھا کہ حتیٰ کہ اپنے دفاع کے لیے بھی جنگ کی اجازت نہیں دی۔ 13 برس بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امن کا پورا گہوارہ رہے۔ 13 برس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرماتے ہیں۔ ہجرت فرما کے جب مدینہ پہنچے تو پہلے ہی سال بقائے امن کے لیے یہودیوں کے ساتھ، جیوز کے ساتھ، اور ان کے جو الائز تھے، تمام نان مسلم ٹرائبز تھے، غیر مسلم قبائل، ان کے ساتھ معاہدہ امن فرمایا، جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ اور وہ میثاق مدینہ تاریخ انسانیت کا سب سے پہلا ریٹن کانسٹیٹیوشن بنا۔ قانون اور انسان کی تاریخ میں وہ میثاق، وہ صحیفہ مدینہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 63 دفعات پر مشتمل یہود کو اور اہل مدینہ کو اور مسلمانوں کو عطا کیا تھا، اس سے قبل اور صدیوں بعد تک انسانی تاریخ میں ریٹن کانسٹیٹیوشن کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ، وہ یہ دستور تھا جو تاجدار کائنات نے میثاق مدینہ کے نام پہ عطا کیا۔ میں نے اس موضوع پر کانسٹیٹیوشنل لینگویج میں ایک پوری کتاب لکھی ہے، اس کی ہیڈنگز قائم کی ہیں، اس کو آرٹیکولیٹ کیا ہے انگلش، اردو اور عربک تینوں ورژنز میں، میثاق مدینہ اور اس کے کانسٹیٹیوشنل انالیسس پر۔ جس کی تفصیل میں جانا ہو وہ اس میری تصنیف کا مطالعہ کرے۔ آقا علیہ السلام نے معاہدہ یہود کیا، میثاق مدینہ کیا، تاریخ شاہد ہے، وہ کتاب آج موجود ہے، صحیفہ آج موجود ہے کہ آقا علیہ السلام نے اس میں تمام یہود اور جملہ غیر مسلم قبائل کے مقامی قوانین کو تحفظ دیا، ان کے مقامی کسٹمز کو، رسم و رواج کو تحفظ دیا، ان کے کلچر کو، ان کی تہذیب و ثقافت کی ٹریڈیشنز کو تحفظ دیا، ان کی جان و مال، عزت و آبرو کو مسلمانوں کے برابر قرار دیا، ان کے مذہبی آزادی کے حق کو تحفظ دیا،
اس کو ضمانت دی اور ان کی مذہبی آزادی کو مسلمانوں کی مذہبی آزادی کے برابر ڈکلیئر کیا، اور یہ اس وقت کیا جب آقا علیہ السلام کو بغیر اختلاف کے ریاست مدینہ کا سربراہ منتخب، مقرر اور قبول کر لیا گیا تھا۔ 6 برس تک وہ معاہدہ برقرار رہا، اور 7ویں سال اس وقت ٹوٹا جب دوسرے فریق نے توڑا، مگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 برس گزر جانے کے باوجود بھی یہود اور غیر مسلم قبائل سے کیا ہوا معاہدہ امن، اس کی ایک شق کو بھی توڑنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ عالمی سطح پر پیغام امن تھا کہ ہجرت مدینہ کے بعد جب اسلام کی ریاست قائم ہوتی ہے، اسلام کا سیاسی سٹرکچر وجود میں آتا ہے، اسلام اپنی سوسائٹی قائم کرتا ہے، اور اسلام عالمی سطح پر اپنا پولیٹیکل، اپنا سوشل، اپنا کلچرل، اپنا ریلیجس، اپنا اسپریچول میسج دیتا ہے، اور ڈپلومیٹک ریلیشنز کی ابتدا کا آغاز ہوتا ہے۔ بین الاقوامی سطح پہ مختلف اکائیوں، اقوام اور ملتوں اور قبائل کی طرف اسلام اپنے روابط کو استوار کرتا ہے، بین الممالک روابط کو۔ اس ابتدا کی پہلی اینٹ تاجدار کائنات نے معاہدہ امن پہ رکھ کر یہ بات ثابت کر دی کہ کائنات میں یہ امن کی دعوت دینے والا، امن کو باقی رکھنے والا اور امن کو فروغ دینے والا دین فقط دین مصطفیٰ ہے، جس کا نام اسلام ہے۔ پھر 6 ہجری میں آقا علیہ السلام چونکہ یہود کے ساتھ اور ان کے الائز کے ساتھ، اس الائنس کی شکل میں تو امن ہو گیا تھا، اب کفار مکہ یہ وہ ریاست تھی جو ہمہ وقت ریاست مدینہ پر حملہ کرتے تھے۔ اب میں پڑھے لکھے لوگوں کو، اہل علم کو، نوجوان نسل کو اس دوسرے نقطے کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ 10 برس کی مدنی زندگی ہے آقا علیہ السلام کی، مدنی زندگی اور پوری سیرت طیبہ اور اسلام کی پوری ڈیولپمنٹ، پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، سسٹم دیے جا رہے ہیں، اسٹیٹ کو سٹیبلائز کیا جا رہا ہے۔ پورے 10 برس کی تاریخ کا مطالعہ کریں، آقا علیہ السلام نے اور پیغمبر اسلام کے لشکر نے اور اسلام کی فوج نے ایک جنگ بھی ایسی نہیں لڑی 8 برس تک جو جنگ کسی دوسرے ملک کے بارڈر پہ جا کے لڑی گئی ہو۔ ہر جنگ ریاست مدینہ کے بارڈرز پر ڈیفنس کی لڑی گئی۔ غزوہ بدر کو دیکھیے، افواج کفار مکہ حملہ آور ہوئے اور آقا علیہ السلام نے شہر مدینہ سے باہر نکل کر بدر کے مقام پر دفاع کی جنگ لڑی۔ دوسرا سال آیا، کفار مکہ کی افواج شہر مدینہ پر پھر حملہ آور ہوئی اور آقا علیہ السلام نے مدینہ شہر کے بارڈر پر غزوہ احد یہ جنگ لڑی۔ اگلا وقت آیا، کفار مکہ کا لشکر پھر شہر مدینہ پر حملہ آور ہوا، 250-300 میل کا سفر طے کر کے حضور علیہ السلام نے شہر مدینہ کے گرد خندق کھدوائی، وار آف ٹرینچ، اور خندق کھدوا کر پھر ڈیفنس کی جنگ لڑی۔ الغرض آج مغربی دنیا غلط فہمی کی بنا پر یا بعض لوگ اسلام دشمنی کی بنا پر اسلام پر قتل و غارت گری کا الزام دیتے ہیں، اور کلنگ آف مین کائنڈ اور ٹارچر اور باربرزم اور ٹیررزم کا الزام اسلام پر عائد کیا جاتا ہے، اور معاذ اللہ پیغمبر اسلام کی پاکیزہ، پر امن، پر محبت، پر شفقت، پر رافت سیرت پر داغ لگایا جاتا ہے۔ میں انہیں متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس پیغمبر کی سیرت پاک کا مطالعہ کریں۔ ہر جنگ تو تاجدار کائنات اپنے شہر کے بارڈر پر دفاع کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور حملہ ہمیشہ کفر کر رہا ہے شہر مدینہ پر، لیکن بد امنی کا الزام پھر بھی اسلام پر ہے۔ آقا علیہ السلام کی پوری 10 برس کی حیات طیبہ بقائے امن کے لیے رہی۔ پھر وہی کفار مکہ جو ہمیشہ حملہ آور ہوتے رہے، ان کے ساتھ انتہا ہو گئی آپ کی مساعی امن کے لیے اور دنیا میں فروغ امن کے لیے، کہ جب 1500 صحابہ کے ساتھ آقا علیہ السلام عمرہ کرنے کے لیے مکہ تشریف لے گئے، احرام باندھے ہوئے ہیں، عمرہ کے لیے قربانیاں 1500 صحابہ کے ساتھ ہیں، مگر جب حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے، کوئی 30-40 میل شہر مکہ سے باہر، تو کفار مکہ نے انکار کر دیا، مذاکرات ہوئے،
اور فائنلی ٹریٹی آف پیس طے پایا، اور آقا علیہ السلام نے قبول کر لیا امن کی بقا کی خاطر عمرہ نہ کرنا، عمرہ کیے بغیر بقائے امن کے لیے، قیام امن انسانیت کے لیے آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے اور خود اپنے احرام کھول دیے، قربانیاں دے دیں۔ اس وقت ایک عجیب حیرت تھی، اضطراب تھا، استعجاب تھا۔ یہ آقا علیہ السلام کا اقدام حضور کے غلاموں، جانثاروں اور صحابہ کرام میں سے کسی کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ قیام امن کے لیے اس حد تک حضور چلے گئے کہ عمرہ ترک کر دیا، بغیر عمرے کے احرام کھلوا دیے، قربانیاں دے دی، اور یہ معاہدہ کر دیا کہ اگر مکہ کا کوئی شخص، مکہ والوں نے سٹریس کیا، بھاگ کر مدینہ چلا گیا تو مدینہ اس کو اسائلم نہیں دے گا، تحفظ نہیں دے گا، ریلیز کر کے واپس بھیجنا واجب ہوگا، لیکن مدینہ کا مسلمان اس کے برعکس اگر مکہ آ گیا تو مکہ والے اسے اسائلم دیں گے اور واپس مدینہ نہیں بھیجیں گے۔ یک طرفہ معاہدہ تھا، ہر ایک کے چہرے پر ایک سوال تھا، مگر آقا علیہ السلام نے قیام و بقائے امن کی خاطر یک طرفہ معاہدہ بھی قبول کر لیا۔ آقا علیہ السلام نے معاہدے کی بگننگ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا۔ انہوں نے آبجیکٹ کیا کفار نے کہ ہم یہ آپ کی آیت قبول نہیں کرتے، بسمک اللہم، ہم اس لفظ سے واقف ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی کوئی بات نہیں، اسی لفظ کو لکھ دو، اس آیت کو کاٹ دو، میرے نزدیک امن کی بقا اہم تر ہے۔ معاہدے کے اینڈ پر دستخط ہونے تھے، سیدنا علی شیر خدا نے محمد رسول اللہ لکھ دیا۔ کفار نے اعتراض کیا کہ ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، اگر رسول اللہ مان لیں تو بحث ہی ختم ہو جائے، لہٰذا محمد بن عبداللہ لکھیں۔ مولا علی المرتضیٰ نے عرض کیا آقا میرے قلم اور ہاتھ میں جرأت نہیں کہ میں رسول اللہ کا لفظ کاٹ دوں۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، رسول اللہ کا لفظ کاٹ دو، اس لفظ کے کاٹنے سے میری رسالت ختم نہ ہو جائے گی، محمد بن عبداللہ لکھو تاکہ معاہدہ امن پایہ تکمیل تک پہنچے اور انسانیت ایک پرامن معاشرہ قائم کرنے کی طرف آگے بڑھ سکے۔ حضرت علی نہیں کاٹ سکے، آقا علیہ السلام نے معاہدے کا کاغذ لے کر خود اپنے دست مبارک سے کاٹ دیا رسول اللہ کا لفظ اور لکھا محمد بن عبداللہ۔ صحابہ کرام نے پوچھا آقا یہ سب کچھ کیوں گوارا کیا؟ فرمایا اس کی حقیقت تمہیں آج سمجھ نہیں آئی، سال کے بعد اس امن کی خاطر میرے کیے گئے اقدامات کے راز کھل جائیں گے۔ وہ پیغمبر اسلام جس نے انسانیت کو امن سکھایا ہے، انسانیت کو پرم زندگی کے اصول دیے ہیں، انسانیت کو پرم طرز و شعار حیات عطا کیا ہے اور امن عالم کے لیے اپنی سیرت و اسوہ کو ایک نمونہ عطا کیا ہے، کتنا بڑا ظلم ہوگا اس پیغمبر اسلام پر معاذ اللہ اور اس کے عطا کردہ دین اسلام پر جبر و بربریت کا الزام لگانا۔ یہ تو آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی ایک مختصر سی جھلک ہے۔ اب آئیے پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں، امپلیمنٹیشن کی طرف آتے ہیں۔ خلفائے راشدین کے ادوار میں اسلام پھیلتا رہا ظلم کے خاتمے کے لیے، جہاں جہاں اسلام کی حکومت قائم ہوئی اور جو غیر مسلم انہوں نے قبول کیا اسلام کی پولیٹیکل اتھارٹی کو اور بطور مائنورٹی، بطور سٹیزنز اسلامی ریاست میں رہنے پر آمادہ ہوئے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا خبردار غیر مسلموں کو مذہب چھوڑنے پر کوئی مجبور نہ کرے، یہ ہمارے شہری ہیں۔ فرمایا الا من ظلم معاہدا او انتقصہ او کلفہ فوق طاقتہ او اخذ منہ شیئا بغیر طیب نفس انا احجیجہ یوم القیامہ۔ خبردار اگر کسی نے کسی غیر مسلم، اسلام کی ریاست کے کسی ایک غیر مسلم فرد کے اوپر ظلم کیا، اس کی عزت کا خیال نہ رکھا، حتک عزت کی، اس کی تنقیص کی، بے عزت کیا، اس کی طاقت سے بڑھ کر اگر وہ مزدور ہے اس سے کام لیا، اس کی مرضی کے بغیر ایک پائی تک بھی اس کے مال میں سے لی، فرمایا قیامت کے دن میں محمد مصطفیٰ اور غیر مسلم کا وکیل بن کر اس کا حق ادا کرواؤں گا۔ یہ سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 3052 ہے، یہ حدیث آقا علیہ السلام کی۔ پھر آقا علیہ السلام کی حدیث آتی ہے
جسے امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں روایت کیا کہ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے ایک اہل کتاب کو قتل کر دیا، پیپل آف بک، اہل کتاب یہودیوں میں سے یا نصارہ میں سے قتل کر دیا۔ مقدمہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، آپ کی عدالت میں پہنچا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا حق من وفا بذمتہ ثم امر بہ فقتل۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ حق رکھتا ہوں کہ غیر مسلموں کو جو ہماری رعایا بن کے رہ رہے ہیں ان کی جان اور مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کروں۔ آپ نے فرمایا کہ اس شخص کو، مسلمان کو جس نے اس اہل کتاب کو قتل کیا، اس قتل کے بدلے میں قتل کر دیا جائے، اسے سزائے موت دے دی گئی۔ آقا علیہ السلام جہاں معاہدہ فرماتے غیر مسلم قبائل کے ساتھ اور مختلف پولیٹیکل اینٹیٹیز کے ساتھ، ان کو سب سے پہلے مذہبی آزادی عطا کرتے۔ نجران کے نصارہ، کرسچنز آف نجران، ان کے ساتھ معاہدہ کیا، اور امام ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ کی جلد اول صفحہ 228 اور 358 پر یہ روایت کیا ہے کہ نجران اور ان کے الائز کے ساتھ جب حضور علیہ السلام نے معاہدہ کیا تو آپ نے اس میں لکھا کہ نجران کے کرسچنز اور ان کے نان مسلم الائز وہ سب آج سے محمد رسول اللہ کی پناہ میں ہیں، ان کی جانیں پناہ میں ہیں، ان کی شریعت اور مذہب پناہ میں، حفاظت میں ہے، ان کی زمین حفاظت میں ہے، ان کے مال و دولت حفاظت میں ہیں، ان کا ہر حاضر و غائب شخص حفاظت میں ہے، ان کی عبادت گاہیں، گرجے حفاظت میں ہیں، اور ان کے گرجا گھروں کی حفاظت کرنا مسلم حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ان کا ہر پادری اپنے منصب میں برقرار رہے گا، اسے ہٹانا اسلامی حاکم کا حق نہیں ہے۔ کسی راہب کو اس کی رہبانیت سے روکا نہیں جائے گا، کسی عیسائی اور یہودی صاحب منصب کو ان کے منصب سے ہٹایا نہیں جائے گا، اور ان کی زیر ملکیت ایک رتی برابر چیز بھی ان کی ملکیت سے نہیں لی جائے گی۔ مسلمان حکومت ان کی ہر شے کی اسی طرح محافظ ہوگی جس طرح مسلم رعایا کی محافظ ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آقا علیہ السلام کا اگلا طرز عمل اس باب میں کہ پھر حبشہ سے کرسچنز کا ایک ڈیلیگیٹ آتا ہے مدینہ میں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حبشہ کے کرسچنز کا ڈیلیگیٹ۔ کہاں ٹھہرایا جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحابہ کرام پوچھتے ہیں، فرمایا میرے پاس میری مسجد نبوی سے بہتر عزت والی جگہ روئے زمین پر کوئی نہیں ہے۔ ان کو نجران کے کرسچنز کو مسجد نبوی میں مہمان بنا کے ٹھہرایا جائے۔ جب وہ ٹھہر گئے، ان کے کھانے کا وقت آیا، آقا علیہ السلام کھانا، روٹی، سالن، برتن لے کر خود تشریف لے گئے اور اپنے ہاتھوں سے کرسچن گیسٹس کو، نصارہ مہمانوں کو اپنی تواضع کی اور مہمان نوازی کی۔ صحابہ کرام دوڑے، عرض کیا یا رسول اللہ، ہم جو موجود ہیں آقا کے غلام، ہمیں اجازت دیں، ہم ان کی خاطر مدارات کریں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، جب میرے 6 صحابہ حبشہ گئے تھے تو ان کے بادشاہ نے ان کی تکریم کی تھی، انہم کانوا لاصحابنا مکرمین وانی احب ان اکافئہم۔ ان کے بادشاہ نے میرے مہمانوں کی عزت و تکریم کی تھی، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے ہاتھوں سے اس کا بدلہ اتاروں۔ سیرت مصطفیٰ پر غور کیجئے، سنت و اسوہ نبوی پہ غور کیجئے، قرآن مجید کے پیغامات پر غور کیجئے، اور لمحہ لمحہ آقا علیہ السلام کی پوری سیاسی زندگی کی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس پر غور کیجئے۔ تو 8 ہجری میں آپ کو لے چلتا ہوں، فتح مکہ ہو رہا ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ 10 سال تک آقا نے ٹریٹی آف پیس کر لیا تھا، یہ نو وار پیکٹ تھا، جنگ بندی کر دی گئی تھی، مگر سال کے بعد خود اہل مکہ نے معاہدہ توڑ دیا، اور توڑنے کے بعد اس کے بعد جنگ، سٹیٹ آف وار دوبارہ بحال ہو گئی۔ تو آقا علیہ السلام جب فتح مکہ کے لیے گئے، فتح مکہ بغیر جنگ کے ہوا، انہوں نے سرنڈر کر دیا۔ اب فاتح شان کے ساتھ اس شہر میں آقا داخل ہو رہے ہیں جس شہر سے تلواروں کے حصار میں تاجدار کائنات کو وطن چھوڑنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ ان کفار اور دشمنوں نے رات سوتے ہوئے
تلواروں سے آپ کے در دولت کا محاصرہ کر لیا تھا، جس شہر کے گلی کوچوں میں آپ پہ پتھر برسائے گئے تھے، آپ کے جسد اقدس کو لہو لہان کیا گیا تھا، نماز اور سجدوں کی حالت میں آپ کی پشت پر بوجھ رکھ دیے جاتے، تضحیق کی جاتی، حتیٰ کہ وطن چھوڑ کے آپ مدینہ چلے گئے، اس شہر میں جہاں ظلم کی انتہا کی گئی، آپ پر جبر و بربریت کی انتہا کی گئی، جہاں آپ کے خلاف دہشت گردی کی جاتی رہی 13 برس تک، اور اہل اسلام پر دہشت گردی کی جاتی رہی، اس شہر میں آج تاجدار کائنات، شہنشاہ کائنات، نائب خالق کائنات، فاتح ہونے کی شان سے داخل ہوتے ہیں۔ جب داخل ہوئے تو ایک انصاری صحابی جو کمانڈر تھا فوج، اسلامی فوج کا، سعد بن عبادہ، جوش میں آ گئے۔ انہوں نے ابو سفیان کو للکار کر کہا، الیوم یوم الملحمہ، آج بدلہ لینے کا دن ہے، آج انتقام اور لڑائی کا دن ہے، اے ظالمو آج بدلے میں تمہارا خون بہانے کا دن ہے۔ یہ لفظ آقا علیہ السلام کے کانوں پر پڑ گئے۔ وہ پیغمبر اسلام، وہ بانی اور دائی امن کائنات جلال میں آ کے فرمانے لگے، اے سعد بن عبادہ آج یوم الملحمہ نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، معاف کرنے کا دن ہے، آج سب کو عافیت اور سلامتی عطا کرنے کا دن ہے۔ پھر کعبۃ اللہ کے دروازے پر آقا علیہ السلام منبر پہ کھڑے ہوئے، 10,000 صحابہ کی جماعت آپ کے سامنے ہے، اور کفار و مشرکین جو ظالم تھے، جابر تھے، دہشت گرد رہے تھے، 13 برس مکی زندگی کے اور 8 برس ہر سال حملہ آور ہوتے تھے، جن کے 21 برس دہشت گردی، جبر و بربریت اور ظلم میں گزرے تھے، آج اپنی گردنیں جھکائے اپنی موت کے ڈر سے تھرا رہے تھے۔ ہر شخص کا خیال تھا کہ ہماری گردنیں اڑا دی جائیں گی، ہم میں سے کوئی شخص زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ آقا علیہ السلام سٹیج پر جلوہ فروز ہوئے، منبر پر، اور ان کفار و مشرکین عرب سے اسلام کے اس تصور کو سمجھنے کی ضرورت ہے، پیغمبر اسلام کی سیرت طیبہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کچھ بدبخت اسلام اور ویسٹ میں، اسلام اور مغرب میں، اسلام اور مسلمانوں اور غیر مسلم دنیا میں نفرتوں کی دیوار قائم کرنا چاہتے ہیں، لڑائی اور جنگ کا ماحول قائم کرنا چاہتے ہیں، اور پورے امن عالم کو تہوبالا کر کے انسانی سوسائٹی کو ظلم اور بربریت کی آگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی سازش ہے کہ اسلام کا چہرہ مسخ کر کے مغربی دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ میں وہ غلط فہمی دور کرتے ہوئے بتانا چاہتا ہوں، منبر پہ چڑھے، آج فتح مکہ کے دن سے بہتر انتقام کا کون سا دن تھا، ریونج کا کون سا دن بہتر تھا۔ آقا علیہ السلام فاتح تھے، دشمنوں کی گردنیں کٹنے کے لیے جھکی ہوئی تھیں، تھرا رہے تھے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا، اے کفار مکہ، بتاؤ تم مجھ سے کیا توقع کرتے ہو کہ میں تم سے آج کیا سلوک کروں؟ انہوں نے کہا، ہم تو وہی توقع کر رہے ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خطا کار بھائیوں سے سلوک کیا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ آج تمہیں آزاد کیا جاتا ہے، تمہارے اوپر کوئی گرفت اور مواخذہ نہیں ہوگا۔ اور وہ لوگ جو سب سے بڑے دشمن تھے، آقا علیہ السلام نے اعلان کیا، جو اس مکہ کے کعبہ کے حرم میں داخل ہو جائے وہ بھی امن پا گیا۔ سب سے بڑا دشمن تھا اس وقت اسلام قبول کرنے سے پہلے ابو سفیان۔ فرمایا جو ابو سفیان جو تمہارا لیڈر ہے، تمہارے لیڈر کے گھر میں جو چلا جائے اس کو بھی امن اور پناہ دے دی گئی، حتیٰ کہ جو کہیں نہ جا سکے اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے اسے بھی پناہ دے دی گئی۔ آقا علیہ السلام نے کسی شخص سے انتقام نہیں لیا، سب کو امان دے دی، حتیٰ کہ ابو لہب کے بیٹے سب سے بڑے دشمن تھے آقا علیہ السلام کو ایذا دینے والے، انہوں نے کہا سب کو معافی مل گئی، ہمیں تو معافی نہیں مل سکتی۔ ابو لہب کے بیٹے، جس کی مذمت میں اس کے مظالم کے خلاف پوری قرآن کی سورت تبت یدا ابی لہب اتری تھی، اس کے بیٹے دوڑ کر کعبۃ اللہ کے پردوں کے اندر چھپ گئے، ہم نہیں بچ سکتے، کعبۃ اللہ کے پردوں میں چھپ گئے۔
آقا علیہ السلام کو بتایا گیا کہ ابو لہب کے بیٹے کعبۃ اللہ کے پردوں میں چھپے ہیں، اٹھائیے ذیلئی کی نصب الرایا، قربان جائیں تاجدار کائنات آپ کی عظمت کردار پر۔ خود تشریف لے گئے، کعبے کا غلاف اٹھایا، دونوں کو ہاتھ سے پکڑ کے کہا کہ ڈرو نہیں، تمہیں بھی آزاد کیا جاتا ہے۔ پھر یہ صرف سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں، یہ عمل تسلسل سے پوری خلافت راشدہ میں جاری رہا، اور بعد کے ادوار اسلامی حکومت کے اسی اصول پر قائم رہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، ان کی خدمت میں ایک مسلمان پکڑ کے لایا گیا، اس نے ایک غیر مسلم کو قتل کر دیا تھا۔ امام بہقی السنن الکبریٰ میں روایت کرتے ہیں، آپ کی خدمت میں لایا گیا، اس نے غیر مسلم کو قتل کیا ہے، آپ نے سماعت کی اور مسلمان کو غیر مسلم کے قتل کے بدلے قتل کر دینے کا حکم صادر فرما دیا، قتل کرنے کا، اس کو کیپٹل پنشمنٹ دی جائے۔ جب فیصلہ ہو گیا تو مقتول کو جب یہ خبر پہنچی تو جو قاتل کے اعزہ اور اقارب تھے وہ مقتول کے ورثاء کے پاس پہنچ گئے، غیر مسلم مقتول کے ورثاء کے پاس، ان سے ملاقات کی، مذاکرات کیے، اور وہ ورثاء سارے معاوضہ لے کر، یعنی دیت بلڈ منی معاوضہ لے کر اس کو چھوڑ دینے پر آمادہ ہو گئے۔ انہوں نے آ کے اسٹیٹمنٹ دیا سیدنا مولا علی المرتضیٰ کی عدالت میں کہ ہم اس کو معاف کرتے ہیں، ہم نے معاوضہ لے لیا ہے، ہم نے بلڈ منی لے لی ہے، ہم اس کا قتل نہیں چاہتے، اب قربان جائیے آقا علیہ السلام کے دیے ہوئے اس نظام کے رکھوالوں پر۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ببانگ دہل فرمایا غیر مسلم مقتول کے وارثوں کو کہ لگتا ہے شاید ان لوگوں نے تمہیں ڈرایا دھمکایا ہے اور تم خوف زدہ ہو کر معاوضہ لے کر معاف کر رہے ہو۔ انہوں نے قسم کھا کے کہا کہ نہ ڈرایا ہے نہ دھمکایا ہے، یہ ہماری ایک فری ول اور فری کانسنٹ ہے، سوچ ہے۔ ہم نے سوچا کہ اگر وہ قتل بھی ہو جائے تو ہمارا مقتول تو زندہ ہو کے واپس آئے گا نہیں، چلو اس کے جو یتیم بچے رہ گئے ہیں ان کی زندگی سنور جائے، ہم نے معاوضے پر فیصلہ خود کیا ہے۔ یہ بات کر کے آپ نے اس فیصلے کو قبول کیا، مگر اعلان کیا عدالت میں من کان لہ ذمتنا فدمہ کدمنا ودیتہ کدیتنا، مگر اسلام کا اعلان یہ ہے جو اسلام کی حکومت میں غیر مسلم بطور رعایا رہنا قبول کرتا ہے اس کا خون ہمارے خون کی طرح ہے اور اس کا معاوضہ اور دیت ہمارے دیت کی طرح ہے، اس کی حرمت دم میں کوئی فرق نہیں۔ اور دوسرے مقام پر سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے فرمایا، اسے بھی امام شیبانی امام اعظم کے شاگرد الحجہ میں اور امام شافعی الام میں روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اذا قاتل المسلم النصرانی قتل بہ، اگر مسلمان کسی کرسچن کو قتل کر دے تو وہ اس جرم کے بدلے میں مسلمان بھی قتل کیا جائے گا، دونوں کے خون کی اہمیت اور قدر و منزلت ایک ہے۔ سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فتویٰ دیتے ہیں، ان کا قول ہے، اور اس کو بھی امام محمد بن حسن شیبانی نے کتاب الحجہ میں روایت کیا، امام ابن ابی شیبہ نے المصنف میں روایت کیا، امام عبد الرزاق نے المصنف نے روایت کیا۔ امام اعظم نے فرمایا دیت الیہودی والنصرانی والمجوسی مثل دیت الحر المسلم، کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہے اور قتل ہو جائے تو جو بلڈ منی دیت اس کی ہوگی وہی دیت برابر یہودی کے قتل پر ہوگی، وہی بلڈ منی کسی کرسچن کے قتل پر ہوگی، وہی بلڈ منی مجوسی کے قتل پر ہوگی۔ کوئی مسلم یا غیر مسلم قتل ہو جائے، آپ نے فرمایا اور فتویٰ دیا کہ ان ساروں کی دیت برابر ہوگی، ان کے خون اور ان کی جان کا درجہ برابر ہوگا۔ اب آئیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا زمانہ ہے، ایک قبیلے کے شخص نے، مسلمان نے ایک غیر مسلم رعایا میں سے غیر مسلم کو قتل کر دیا۔ جب قتل کر دیا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قبیلے میں اسلامی مسلم حاکم کو، گورنر کو خط بھیجا، آرڈر بھیجا، اور آپ نے فرمایا کہ قاتل مسلمان کو غیر مسلم مقتول کے ورثاء کے حوالے کیا جائے اور ان کی مرضی پہ چھوڑ دیا جائے،
دو آپشنز ہیں، جو چاہیں فیصلہ کریں۔ چنانچہ وہ قاتل غیر مسلم مقتول کے ورثاء کے حوالے کیا گیا، اور جب وہ مقتول کے وارث کے حوالے کیا گیا فقاتلہ، اس نے اس مسلمان قاتل کو قتل کر دیا۔ یہ بھی امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں روایت کیا۔ عظیم محدث امام ابن شہاب الزہری وہ فرماتے ہیں کہ غیر مسلم رعایا کی دیت ان کی جان کا قدر و قیمت اور عزت و احترام سیدنا ابو بکر صدیق کے دور میں بھی مسلمان کے برابر تھا، عہد خلافت فاروقی میں بھی وہی برابر تھا، عہد عثمان غنی میں بھی برابر تھا، اور عہد علی شیر خدا میں بھی برابر تھا۔ پوری خلافت راشدہ میں مسلم اور غیر مسلم کی جان اور اس کے خون کا درجہ ہمیشہ برابر رہا، اور وہی قانون شریعت محمدی کا آج تک چلا رہا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کے بعد پھر غیر مسلم رعایا کو حقوق دیے، اور مسلمانوں کو بتایا کہ تمہارے ریلیشنز کیا ہوں گے نان مسلمز کے ساتھ۔ یہ تو عالم ہے کہ اسلام اگر برسر اقتدار ہے، اسلام کی حکومت ہے، اس کے ہاتھ میں طاقت ہے، تو اس کا کردار غیر مسلموں کے ساتھ، ان کی عبادت گاہوں کے ساتھ، ان کے چرچ کے ساتھ، ان کے راہبوں کے ساتھ، ان کے پادریوں کے ساتھ، ان کے فادرز کے ساتھ کیا ہے، چہ جائے کہ اقتدار بھی اسلام کا نہ ہو اور کوئی شخص محض ایک ٹولہ تیار کر کے انہیں برین واش کر کے وہ فقط جنگ کا اعلان کرتا پھرے، اور بغیر محارب کے جو بے گناہ اور جنگ میں ملوث نہیں، بے گناہ غیر مسلم عورتیں، مرد، بچے ایمبیسیوں میں، مارکیٹوں میں، ہوٹلز میں مسلمان غیر مسلم وہ جہاد کے نام پر بم چلا کر مسلمانوں اور غیر مسلموں کی جانیں لیتا پھرے، اس کو کہاں اجازت دی جا سکتی ہے جب اسلام اپنی رعایا میں ایک ایک غیر مسلم شخص کے خون کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے۔ بات یہاں تک نہیں، پھر اسلام نے ان کی اجتماعی کفالت کی ذمہ داری لی، ان کے لیے سوشل سپورٹ کا اعلان کیا، اکنامک اور سوشل بینیفٹس کا اعلان کیا، انکم سپورٹ کا اعلان کیا، ویلفیئر سٹیٹس کی ساری مراعات اسلام نے غیر مسلموں کو اسی طرح دی جس طرح مسلمانوں کو دی تھی۔ امام ابو عبید قاسم بن سلام روایت کرتے ہیں حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں یہود میں سے جیوز کے ایک فیملی کو صدقہ خود بھیجا، سنت قائم کی، صدقہ اور خیرات بھی اہل کتاب کو، جیوز کو، کرسچنز کو، غیر مسلموں کو بھیجا جاتا، اور فرماتے ہیں کہ وہ روایت حضور کی سنت کی آج بھی اسی طرح جاری و ساری ہے، اس گھرانے کی نسلوں کو بھی اہل مدینہ صدقہ بھیجتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے قرابت داروں میں، ریلیٹیوز میں غیر مسلم تھے، کوئی یہودی تھے، دو، ان کو آپ نے کوئی خیرات دی، اور وہ خیرات جو مال جو چیز ان کو دی وہ ان کے پاس رہی، وہ 30,000 درہم کی وہ چیز بکی۔ اتنی بڑی سخاوت کی جاتی مستحق غیر مسلم گھرانوں پر۔ اسے بھی امام ابو عبید قاسم بن سلام نے کتاب الاموال میں روایت کیا۔